हेलो, क्या तुम्हें मुजज़े की ज़रूरत है? वो मुजज़ा क्या है जिसके लिए आप 2026 के लिए खुदा पर ईमान रखते हैं? आमीन। नया साल है, नया महीना है। हम 2026 में खुदा के क्या करने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ज़हन को शिफा दे सकता है, जिस्म को शिफा दे सकता है, वो रूह को शिफा दे सकता है। हम आज इस पर नज़र डालेंगे, तो हमारे साथ रहें। लुका बाब 4। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदी। अरे मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम उन लोगों का एक छोटा हिस्सा हैं जिन्हें हम दी बुर्ज कहते हैं। और वो यहाँ अमेरिका में हैं, कुछ कैलिफोर्निया, यूमा, पूरे कंसास में, मुख्तलिफ जगहों पर और दुनिया के कई हिस्सों में। हमारी पाकिस्तान में टीम बहुत बड़ी है और हम इस काम के शुक्रगुजार हैं जो किया जाता है और हम खुदावंद के काम पर पुरजोश हैं। हम एक और ख़ानदान को बाहर निकालने के अमल में हैं और कल रात अपनी क्लास शुरू करने के अमल में हैं। रुको, हम ख़ानदान को किस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? गुलामी से बाहर। हाँ, कहाँ से? पाकिस्तान से। दाएं। जी हाँ। यहाँ मुआहदा शदा गुलामी है और एक ख़ानदान है जो रुखसत होने वाला है और हम शुक्रगुजार हैं। दरहकीकत इस ख़ानदान की एक तस्वीर है जिसे हम रहा कर रहे हैं और जब हम उन्हें चर्च में ले जा रहे हैं, अपने गांव में से एक उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मर्द के लिए नौकरी करो और औरत को तरबियत दलो और बच्चे स्कूल में जाओ, और ये वो ईसाई लोग हैं जिन्हें खुदा आज़ाद कर रहा है। और अगर आप उनके दिल देखें और देखें कि खुदा किस तरह जिंदगियों को बदलता है, तो ये वाकई शानदार है, ये नाकाबिल यकीन है। और एक वक्त में एक शख्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो छोटा लड़का साहिल पर चल रहा हो और साहिल पर हजारों स्टारफिश थे, सूरज निकल आया था और वो मरने लगे थे। और लड़का बस गुस्से में जितने हो सके गर्म रेत से समंदर में फेंक रहा था ताकि वो जिंदा रह सके। और एक बूढ़ा आदमी गुजरा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? आप उन हजारों सितारों को बचा नहीं सकते। तुम क्या कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और लड़के ने आदमी की तरफ देखा और कहा, ये इसके लिए अहम है जब उसने इसे समंदर में फेंक दिया और उसकी जान बचाई। खैर, गुलामी में बहुत से लोग हैं और ये इन लोगों के लिए अहम है जिन्हें हम बचा सकते हैं। और हम वहां जा चुके हैं, हमने इसे छुआ है, हमने इसे देखा है, हमने इसके मनफी असरात देखे हैं। हमने फतह ब्रेक थरू ताकत भी देखी है। और ये ख़ानदान 45। ओह, वाह वाह। और जलाल खुदा के नाम हो। और मैं बस चाहता हूं कि तुम जान लो कि अब हम उन्हें तरबियत दे रहे हैं। हमारे लिए दुआ करें क्योंकि कल रात हमारे पास 50 से 60 तलबा है। हम उन्हें चर्च और चर्च की वजारत में तरबियत देंगे और हम शुक्रगुजार हैं। हम इन लोगों की कदर करते हैं जो वजारत को देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम वो तरबियत कर सकें जो खुदा ने हमसे मांगी है। और ये मेरा दिल की धड़कन है। बहुत से लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी में सरमायाकारी की है अब खुदावंद के साथ हैं, और इसलिए मेरी बारी है अपनी जिंदगी के इस मरहले पर, और नैन्सी की बारी है कि मैं नौजवान पादरियों और नौजवानों में सरमायाकारी करूं जो चर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। खुदा की जलाल। तो हम और अगर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टारफिश के हवाले से और एक एक करके डालने के हवाले से ये ख़ानदान जो अभी बचाया जा रहा है, क्या एक है? 30,000 लोग। 3 मिलियन। ओह जी हाँ, मुआफ़ी, यहाँ एक छोटी सी गलती है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 मिलियन लोग गुलामी में हैं। लिहाजा हम 45 ख़ानदानों के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन बहुत से ख़ानदानों के लिए भी हैं। आमीन। तो हमारे लिए दुआ करें, हमारे साथ दुआ करें, हमारे साथ खड़े हों। हम प्रेस नहीं करते, बस दस्तयाब कर देते हैं। ये आपका मौका है। हम चाहते हैं कि आप रूह अल-कुद्स की रहनुमाई करें, कोई दबाव नहीं। हिम्मत। लेकिन एक दिन मैं खुदा के सामने खड़ा हूँगा और मैं चाहता हूँ कि वो कहे, शाबाश, बहुत। तुम नेक और वफादार हो। और मैं बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस काम को मुकम्मल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। और तरबियत, हम वहाँ चर्च के लिए LED स्क्रीन लगा रहे हैं, तरबियत के लिए हम बाइबल दे रहे हैं। नैन्सी मुसलसल लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई के लिए देखती रहती है ताकि ख्वातीन के पास नौकरी हो और पैसे कमाने का जरिया हो। वहाँ
ہم صرف مدد نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تربیت حاصل کر سکیں، اور وہ اس تربیت کے حصے میں ہیں اور میں صحیفہ کی تربیت میں ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کچھ زبردست کام کر رہا ہے۔ میں بات کو مزید نہیں دہرانا چاہتا، لیکن مشرق وسطیٰ کے لوگ اس پاگل مذہب سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ ذاتی تعلق چاہتے ہیں، اور یسوع نے کہا، باپ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ میرے ذریعے ہے۔ اور اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ مر گیا، اور خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یہی چیز مسیحیت اور انجیل کی سچائی کو اتنا طاقتور بناتی ہے۔ جی ہاں، اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ تم اس کا حصہ بنو، اور جو کچھ بھی تم برکت دو، خدا کبھی تمہیں بدلے میں برکت نہ ملنے دے گا۔ ہم یہ خدا کو قابو پانے کے لیے نہیں کرتے، لیکن تم کبھی خدا کے مقروض نہیں ہوگے۔ خدا ہمیشہ تمہیں ڈھانپے گا، اور جب تم لے جا رہے ہو۔ اب اگر ہم جسمانی طور پر پاگل ہو جائیں تو مالی مشکلات میں پڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم روح کی رہنمائی میں ہوں اور پھر خدا کی مرضی، منصوبے اور مقصد کے مطابق برابر کا تحفہ دیں۔ برابر قربانی، برابر تحفہ نہیں، اور یہی ہمیں جینا ہے تو۔ اور یاد رکھیں ایک اور نکتہ کہ 4 آبادی امریکہ میں رہتی ہے، اور پھر بھی ہمارے پاس دنیا کی دولت کا 52 ہے تو۔ دنیا کی آبادی کا 4۔ ہاں، تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس بہت چھوٹا سا گروہ ہے جس کے پاس دنیا کی دولت کا آدھا سے زیادہ حصہ ہے۔ واہ، تو یہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ درحقیقت آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وینزویلا لوگوں کو ہفتے میں $7 دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ امریکہ کے خلاف احتجاج کریں۔ $7۔ یہ تقریباً مزاحیہ ہے، لیکن ہم تقریباً اسی قیمت پر کافی خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل $1 روزانہ غریب لوگوں کے لیے، اور پاکستان میں اچھی تنخواہ $3 ہے۔ اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب جان لیں کہ جیسا کہ نینسی نے کہا، امریکی ڈالر اتنا مضبوط ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ یہ لمحہ ہے کہ ہم دنیا تک پہنچیں، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ تو خیر، ہم بائبل کی آیت میں کودنا چاہتے ہیں۔ ہم لوقا باب 4 میں ہیں، اور ہم یسوع اور اس کی برائی پر طاقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس شیطانی روحوں پر طاقت ہے۔ اس کے پاس ہمارے جسم، ذہن اور روح کو شفا دینے کی طاقت ہے، جیسا کہ نینسی نے آج ویڈیو کھولتے ہوئے ذکر کیا، اور اس کے پاس شفا دینے کی طاقت ہے۔ کیا وہ شفا دے سکتا ہے؟ کیا وہ شفا پائے گا؟ خیر، ہم اس میں غوطہ لگائیں گے، اور یسوع نے ان اہم موضوعات پر کیا کہا۔ اب جانتے ہیں، کچھ چرچ لوگوں کو مرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور شاید ہمیں سب کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ آخرکار ہم مر جائیں گے اگر خداوند رکے اور ابدیت میں چلا جائے۔ لیکن بطور خداوند پر سچے ایمان رکھنے والے ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یسوع نے سکھایا کہ دعا چیزوں کو بدل دیتی ہے۔ تو جب آپ ہماری جماعت میں بیمار ہوں تو ہم دعا کرنا چاہتے ہیں کہ خدا شفا دے، اور یقیناً آپ کی روح کو ہمیشہ کے لیے تیار کرے۔ لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ شفا یابی صرف پہلی صدی کی چرچ تک محدود نہیں تھی، بلکہ روح القدس اور مافوق الفطرت کی طاقت آج بھی کام کر رہی ہے۔ تو نینسی ہمیں لوقا کا باب 4 پڑھے، اور آیت 31 سے 34 تک شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ کفنام سے گلیل کے ایک قصبے میں گیا، اور سبت کے دن اس نے لوگوں کو تعلیم دی۔ وہ اس کی تعلیمات پر حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے الفاظ میں اختیار تھا۔ عبادت گاہوں میں ایک آدمی تھا جس پر ایک شیطان تھا، ایک ناپاک روح۔ اس نے زور سے پکارا، دور ہو جاؤ، تم ہم سے کیا چاہتے ہو، یسوع ناصرت؟ کیا تم ہمیں تباہ کرنے آئے ہو؟ میں جانتا ہوں تم کون ہو، خدا کے پاک۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ یسوع ہے جو دکھاتا ہے کہ اس کے پاس برائی پر طاقت ہے۔ تو وہ کفرناوم جاتا ہے، اور جب وہ وہاں ہوتا ہے تو وہ کچھ تدریس کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں کل رات پڑھاؤں گا۔ ہم اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم اپنی خدمت اور اپنی زندگیوں کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں، اب بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اس حقیقت کے بعد کہ اس کے پاس اختیار تھا۔ اب یاد رکھیں، پچھلی ویڈیوز میں یسوع صحرا گیا، 40 دن روزہ رکھا، نجی طور پر فتوحات حاصل کیں، اور اب وہ عوامی طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس کے پاس حقیقی اختیار ہے۔
بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا آپ کو عوامی منظوری دے گا، لیکن ہمیں اکثر ذاتی دلوں اور زندگیوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو نجی طور پر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں، یسوع اس آدمی کو آزاد کرتا ہے جو ایک شیطان کے قبضے میں ہے۔ اور اب جانتے ہیں، جب ہم ایک پترس 5:8 کے بارے میں سوچتے ہیں، پیٹر نے 3 بار خداوند کو انکار کیا تھا، لیکن پھر وہ روتے ہوئے خدا کی طرف واپس آیا۔ لیکن یہودا، اس نے خداوند سے غداری کی اور پھر بھی اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے خود کو گلا گھونٹ لیا، خود کو پھانسی دی، اور ظاہر ہے اس کے اندرونی اعضا باہر نکل آئے۔ تو اس نے خود کو قتل کر دیا۔ اور غور کریں کہ ایک پترس 5:8 اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوشیار اور ہوشیار رہو۔ تمہارا دشمن شیطان شیر کی طرح گھوم رہا ہے، شیر کی طرح کسی کو کھانے کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ تو یسوع ہمیں یہاں کیا سکھا رہے ہیں؟ نشے سے پاک رہنے کے لیے۔ اب شراب پینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر اعتدال میں کام نہیں کرتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ دائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑی تو آپ کچھ چیزوں سے پرہیز کریں گے اگر یہ آپ کے ساتھ مسئلہ بن جائے۔ لیکن یسوع نے شراب پی لیکن نشے میں نہیں آیا۔ اور نوٹ کریں کہ شیطان حقیقت میں موجود ہے۔ میں نے لوگوں کو ذاتی طور پر دیکھا ہے، اور حال ہی میں بھی لوگوں نے مجھے کہا، تم بس ایک خیالی دوست سے بات کر رہے ہو کہیں باہر۔ لیکن ایک بات جو میں نے حال ہی میں مشاہدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگ شیطان سے آمنے سامنے ملتے ہیں۔ اور پھر وہ جاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر شیطان اتنا حقیقی ہو سکتا ہے تو ضرور کوئی ایسا خدا ہوگا جو اچھے طرف ہو۔ تو برائی بری طرف ہے۔ تو اب جانتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں یا خود کو قتل کرتے ہیں، جیسے مادورو جو ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ایک ہجوم میں جاتے ہیں جو مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بس رائفل لے کر انہیں اوپر سے سرد خون سے گولی مار دیتے ہیں۔ ایک عمارت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کردار ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایودی یہاں کچھ ایسا کر رہا ہے جو پیٹر کے ساتھ ہونے والے واقعے سے مختلف ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ خیر، یہودا کو افسوس تھا۔ اسے برا لگا اور اس نے پیسے لے کر ان پر پھینک دیے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ وہ پچھتاوا کرتا تھا۔ کنگ جیمز کہتا ہے کہ اس نے توبہ کی اور پھر خودکشی کر لی۔ تو یہ ایک الہامی مسئلہ ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ آج میرے ساتھ مل کر لڑیں۔ کبھی کبھار مجھے افسوس ہوتا تھا جب میں کچھ کرتا اور میری ماں مجھے پکڑ لیتی۔ لیکن پچھتاوے اور توبہ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ بائبل کی توبہ کا مطلب ہے کہ ذہن میں بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ یونانی لفظ ہے اور اس کے لیے مکمل تبدیلی ضروری ہے۔ میری زندگی میں بہت فرق تھا، حالانکہ میں نے کئی بار دعا کے ذریعے یسوع کو اپنے دل میں مدعو کیا تھا، پہلے اپنی والدہ کے ساتھ، پھر اتوار اسکول میں، اور رائل رینجرز یوتھ گروپ کے ساتھ۔ لیکن وہ وقت آیا جب میں 15 سال کا تھا جب مجھے مٹانویا کرنا پڑا۔ توبہ کریں، ذمہ داری لیں، اور پھر رینڈی والا کام چھوڑ کر یسوع کی طرح کام شروع کریں۔ کیا یہ بات سمجھ آتی ہے نینسی؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ شکریہ۔ خیر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں گے، کیونکہ یہاں تک کہ صلیبی جنگیں بڑے پروگرام جو ہم کرتے ہیں جو کہ شاندار ہیں، لوگ الفاظ کہیں گے اور وہ ان کا مطلب رکھیں گے، لیکن جب تک کہ وہ خدا کی طرف مڑ نہ جائیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم خود کو مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اور عظیم مشن کہتا ہے، دنیا بھر میں جاؤ اور انجیل کی تبلیغ کرو۔ خیر، یہ اب دنیا بھر میں ہو رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ، اور انہیں سکھاؤ کہ وہ سب کچھ مانے جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، وہی ہے جو یسوع نے کہا۔ تو اگر تم سوچو کنگ جیمز کے ساتھ، تو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔
پھر یہودا جس نے اسے دھوکا دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ سزا یافتہ ہے تو توبہ کی اور پھر 30 چاندی کے سکے سردار کے پاس لے آیا اور کہا میں نے گناہ کیا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے کیا ہے اور پھر وہ پھینک دیتا ہے۔ ان پر پیسہ ڈالنے کے بعد پھر وہ جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ وہاں لفظ خود گلا گھونٹتا ہے۔ اب یہ کیسے کیا جاتا ہے اب جانتے ہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، لیکن یہ کسی قسم کا گلا گھونٹنے کا طریقہ ہے کسی نہ کسی طرح جس سے اس نے خود کو پھانسی دی۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ خود ہاں اس نے خودکشی کی۔ جی ہاں اب NIV کہتا ہے جب یسوع جس نے اس سے غداری کی تھی نے دیکھا کہ یسوع سزا یافتہ ہے تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور پشیمانی کے ساتھ اور 30 چاندی کے سکے واپس کر دیے گئے۔ فرق یہ ہے کیا آپ کہیں گے کہ اس نے توبہ کی وہ پشیمان تھا؟ دیکھو مجھے برا لگا جب میری ماں نے مجھے پکڑ لیا اور وہ تم جانتے ہو میرے والد کسی استاد نے مجھے کچھ ایسا کرتے ہوئے پکڑ لیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب پطرس نے خداوند سے انکار کر کے گناہ کیا تو وہ پھر خداوند کے پاس واپس آتا ہے اور پھر دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ جان کا باب 21 ہے۔ خوبصورت گزرگاہ ہے۔ اور پھر یسوع نے کہا پیٹر اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بھیڑوں کو کھلاؤ۔ اس کے ساتھ 3 بار ایسا کرتا ہے تو ہم اپنے اعمال سے نجات نہیں پاتے بلکہ چونکہ ہم نے توبہ کی ہے جیسے پطرس نے کیا تو ہمارے اعمال بدلیں گے اور پیٹر بھیڑوں کو کھانا دے گا۔ درحقیقت میرا ماننا ہے کہ جب مرقس پہلی انجیل لکھتا ہے تو پیٹر واز کر رہا ہے ہمم اور پھر متی کو اس تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور لوکا کے پاس بھی۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس اتفاق پر پہنچ جائیں گے۔ تو میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ یہودا کے پاس پچھتاوا تھا۔ وہ بدلنا نہیں چاہتا تھا اور وہ تباہی کا بیٹا ہے۔ وہی تھا جس نے انکار کیا اور اپنی راہ پر چل پڑا۔ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ تم اور میں واقعی توبہ کریں۔ میں اس طرف جا رہا ہوں، رینڈی والا کام کر رہا ہوں، آپ اپنی سمت جا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، پھر ہم یسوع کو اپنے دل میں مدعو کرتے ہیں اور اب ہم میٹانویا کرتے ہیں۔ اب ہم نئی سمت میں جا رہے ہیں، اس سمت میں جہاں خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب یہودا کو احساس ہوا کہ اس نے خدا کے بیٹے کو حکام کے حوالے کر دیا ہے تاکہ اسے قتل کیا جا سکے۔ اندھیرے میں بوسا۔ ہمم جی ہاں، ہمم اور اس کے قتل کے بدلے 30 چاندی کے سکے وصول کر رہے تھے۔ دوبارہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ نینسی برا کرم آیات 35 سے 37 تک پڑھے۔ خاموش رہو، یسوع نے سختی سے کہا، اس سے باہر آؤ۔ اور پھر شیطان نے اس آدمی کو اپنے سامنے پھینک دیا اور سب کچھ بغیر زخمی کیے باہر آ گیا۔ تمام لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے کہا، یہ کیا الفاظ ہیں؟ اختیار اور طاقت کے ساتھ وہ ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ باہر آتی ہیں اور اس کے بارے میں خبر آس پاس کے علاقے میں پھیل گئی۔ تو یسوع نوٹ کریں صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں۔ اختیار کا مظاہرہ ہوتا ہے اور وہ فوراً شیطان سے کہتا ہے خاموش رہوں۔ اب جانتے ہیں کچھ لوگ جو شیطانوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور شیطانوں کو ہوا دیتے ہیں، اس میں بہت عجیب و غریب اور جعلی پن ہے۔ آپ کو تاریکی کو ابھارنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب تاریکی سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں اس پر طاقتور بے مثال ماورائی نام یسوع کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسے یسوع نے کہا خاموش رہو، اور ہم یہ چرچ سروس بائبل اسٹڈی آؤٹ ریچ میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم پاکستان میں تھے اور میں ہزاروں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، ایک گروہ تھا جو سروس میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، ہمم اور لیکن یہ جلدی حل ہو گیا اور میں آگے بڑھ گیا۔ ہمارے پاس ایک منصوبہ تھا، اور میں صرف پادریوں اور رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کے کلام میں مسح کیا جاتا ہے تو کبھی کبھار لوگ اپنی طرف توجہ مبذول کرانے اور ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ اچھا ہے کہ پادری کسی کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔
پھر آپ عشروں کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں تو انہیں سروس سے باہر آنے کی دعوت دیں، اور پھر آپ کو ایک تیسرا گروہ چاہیے جو باقی جماعت کی حفاظت کے لیے ہر طاقت استعمال کرنے کو تیار ہو، یہاں تک کہ یسوع اور اس کے شاگردوں کے پاس بھی تلواریں تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ فنکار اور بہت سے لوگ اکثر انہیں تصویروں میں نہیں ڈالتے، لیکن ہمیں صحیفہ سے معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ تھے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ زبور 1:9-11 کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا ہے تاکہ خدا کے خلاف گناہ نہ کروں، اور اس لیے میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم تاریکی پر حکمرانی کر سکیں اور خداوند خدمت کرے گا۔ تو اگر آپ کو شیطانی سرگرمی کے بارے میں سوالات ہیں تو پھر بھی شیطانوں کی تلاش نہ کریں، بلکہ اگر وہ سامنے آئیں تو بس انہیں خاموش کر دیں اور ان سے نمٹا دیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات اور میں اس کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب آپ یسوع کا نام استعمال کرتے ہیں تو شیطانوں کو جانا پڑتا ہے، آمین ہر بار۔ آمین لیکن اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں فرد کو یہ سکھانا ہوگا کہ جب وہ اکیلے ہوں تو شیطانوں کو واپس نہ آنے دے۔ اپنی روحانی زندگی کیسے کریں؟ بقا ان کا اپنا روحانی ڈھال، اور شاید کوئی ہو جو فون اٹھا سکے، کوئی شخص، نہ صرف پادری بلکہ کوئی رہنما، کوئی جو ان کے ساتھ دعا کر سکے۔ کیونکہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں دشمن کو واپس آنے دیتے ہیں، اور جیسا کہ آپ صحیفے سے جانتے ہیں وہ 7 گنا زیادہ طاقتور واپس آتے ہیں۔ تو آئیے شیطانی طاقتوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یاد ہے پچھلے ہفتے کی 3 طاقتیں؟ خدا ہے، شیطان ہے، گوشت ہے۔ ہم جسم کو روزہ رکھ کر نیچے رکھ رہے ہیں، اور اب ہم شیطان کو یسوع کے نام پر باندھتے ہیں، اور پھر خدا کی آواز بہت واضح ہو جاتی ہے جو ہمیں رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ تو آئیے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو لوکا ہمیں یہاں سکھا رہا ہے، اور یہ آیت 38 اور 39 ہے۔ یسوع عبادت گاہ سے نکل کر شمون کے گھر چلے گئے۔ اب شمون کی ساس کو شدید بخار تھا اور انہوں نے یسوع سے مدد مانگی، تو وہ اس کے اوپر جھک گیا اور بخار کو رد کیا، اور بخار ختم ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ او بھائی، یہ دلچسپ ہے کیونکہ اگر آپ کو بخار ہو تو عام طور پر آپ بہت کمزور محسوس کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو سائمن کی ساس کو بھی ہو رہی تھی۔ وہ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایسے معجزے گھروں میں، سڑکوں پر اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خدا نے تم اور میرے لیے کچھ الہی تقرریاں رکھی ہیں، اور میں نے حال ہی میں ایسا کیا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں RV پارک میں، گروسری سٹور میں، کہیں جہاں ہم مل رہے ہیں، کسی سے ہاتھ ملانا، اور میری آنکھیں کھلی ہوئی، اور میں بس ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ ملاتا ہوں اور کہتا ہوں، آؤ ابھی دعا کریں۔ اے باپ، یسوع کے نام پر میں شفا مانگتا ہوں، نجات مانگتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں، رہنمائی مانگتا ہوں، چاہے ان کی حالت ضرورت کچھ بھی ہو۔ اور اس لیے نوٹ کریں کہ وہ بخار کو ملامت کرتا ہے، لہذا خوفزدہ نہ ہوں، اور جب لوگ دعا کریں اور کہیں میں کینسر کو ملامت کرتا ہوں تو ان کی مذمت نہ کریں۔ میں بخار کو رد کرتا ہوں، میں اس کمزوری کو رد کرتا ہوں، میں ان خراب خلیوں کو ملامت کرتا ہوں، میں دوبارہ جو بھی ہو، کیونکہ ملامت کا مطلب ہے اسے دور بھیجنا، اور وہ ایسا کرتا ہے اور بخار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اٹھ جاتی ہے۔ وہ اتنی مضبوط اور صحت مند ہے کہ وہ اس پر لکھا ہے، ان کا انتظار ہے۔ نینسی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ شاید زیادہ تر لوگ، جن میں یسوع اور میں بھی شامل ہیں، اور اب ظاہر ہے ہمیں کھانا پسند ہے، تو اس نے انہیں کچھ پیش کرنا شروع کیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کھانا تھا کچھ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور معجزے کر سکیں۔ کسی طرح مجھے لگتا ہے یہ پہلی ساس کا مذاق ہے۔ یہ لو۔ اب 41 اور 40 اور 41۔ غروب آفتاب کے وقت لوگوں نے یسوع کے پاس ان سب کو لے آئے جو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور اپنے ہاتھ ہر ایک پر رکھ کر اس نے انہیں شفا دی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں میں سے شیطان نکلے اور چیخ اٹھے، تو خدا کا بیٹا ہو، لیکن اس نے انہیں ڈانٹا اور بولنے نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ مسیحا ہے۔ تو پھر بھی کبھی کبھار یہ کسی کے تجربے میں تاریکی کے ذریعے ہوتا ہے۔ شیطان کو دیکھنا اس طرح کا برا تجربہ انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ برائی موجود ہے، اور پھر وہ یسوع کی باہوں میں چلے جاتے ہیں
क्योंकि वही महफूज जगह है। तो यहाँ नोट करें कि वो लोगों को खुदावंद के पास ला रहे हैं, और यसू के पास शिफा देने की सलाहियत थी, और हर कोई शिफा के लिए दुआ कर सकता है, लेकिन कुछ लोग शिफा का तोहफा रखते हैं। और अगर किसी के पास शिफा का तोहफा है तो वही लोग हैं जिन्हें आप अपने अपने सबसे ऊपर आप चाहते हैं कि वो उनकी फहरिस्त में। जी हाँ। और जैसे बहुत से चर्चेज आखिरी एक आधो इबादत गाने में लोगों को दुआ के लिए आगे आने की दावत देते हैं और फिर दुआ की टीमें बुनती हैं। ये वो किस्म के लोग हैं जिनके लिए दुआ करें, तेल से मसह करें, ईमान की दुआ करें और खुदा से मुजिज़े की तवक्को रखें। और नोट करें वो कहता है हर तरह के मुजिज़े, हाँ तो ये जुज़ाम हो सकता है ना। और अब जानते हैं हमारे पास अब भी बहुत सी जल्दी बीमारियों का सामना है ना। बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म की जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं और वो उन्हें सहीफ़ों में जुज़ाम के तौर पर शामिल कर देते हैं। लेकिन खुदा इसे शिफा दे सकता है, या अंधे पिन को वो लोग जो चल नहीं सकते लंगड़े हैं। एक औरत थी जिसका नाम जान गोनस था, जो 20 साल पहले 15 साल से व्हील चेयर पर थी, और उसके शौहर ने मुझे बुलाया और वो इसके इंतकाल की तवक्को कर रहे थे। और हम उसके घर गए और उसके लिए दुआ की और बस ईमान की दुआ पर यकीन किया। और जाहिर है मैंने ये कई बार किया है, दुआ की है, और हमारा काम है कि दुआ करें और नताइज खुदा पर छोड़ें। और फिर अगले इतवार को जब मैं इबादत शुरू कर रहा था, वो व्हील चेयर में चर्च की इबादत में आए। और फिर अगले हफ्ते वो वाकर पर आई, फिर अगले हफ्ते छड़ी पर, और फिर बगैर वाकर के। और वो और उनके शौहर बिल गोइंस अरे सीनियर दोबारा वजारत में चले गए। और वो इससे ज्यादा जिंदा रही। इसने की उन्होंने उनसे शादी की और कई साल उनसे ज्यादा जिंदा रहे। अपने बेटे बिल से ज्यादा जिंदा रही, और उसका बेटा रैंडी जो कैंप पाइन क्रीस्ट में काम करता था। और बिल हमारे चर्च के बोर्ड पर था। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसे हाल ही में अपनी आसमानी तरक्की मिली है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि खुदा कब और कैसे करेगा। लेकिन मैंने अब 8 बार वजारत में देखा है जहां लोग व्हील चेयर से निकलकर कभी वापस नहीं गए और अब चल रहे हैं और ताकत से शिफा पा रहे हैं। मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लेता। अब मैंने सैकड़ों के लिए दुआ की है, मैंने शायद हजारों के लिए दुआ की है, लेकिन हम ये सब खुदा के हाथ में छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम मोजिज़ात की बात करते हैं तो कभी कभार वो फौरी होते हैं। क्या हमें पसंद नहीं जब वो फौरी हो? जी हाँ। कभी कभार वो तरक्की पसंद होते हैं। इसका मतलब है जैसे इस आदमी को याद रखें जिसने देखा था, अब जानते हैं उन्होंने इसके लिए दुआ की, फिर इसने मर्दों को दरख्तों की तरह चलते देखा। वो वाज़े नहीं था। उन्होंने दोबारा दुआ की, फिर उसकी नज़र साफ हो गई। तो ये बाइबल में तदरीजी शिफायाबी के लिए है। आज जैसे जान के साथ वो चर्च आना शुरू हुई, और फिर अब जानते हैं, फिर वाकर पर, फिर छड़ी पर, और फिर अब जानते हैं अपनी ताकत वापस हासिल की। और ये एक शानदार गवाही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब देखेंगे। और कभी कभार ये सर्जरी भी होती है। याद है पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि डॉक्टर खुद को शिफा दो, और लूका इस इंजील के मुसन्निफ एक तबीब हैं, इसलिए वो जानते थे कि ये कैसा होता है। और कभी कभार खुदा हमें कुछ सर्जरी से गुजारने देता है, और सर्जरी में इस्लाहात की जाती हैं, खराब खलिए अब जानते हैं, इन्फेक्शन निकाल दिए जाते हैं, और फिर जख्म साफ होता है, लेकिन फिर शिफायाबी का अमल होता है। मेरी आंसू की नाली कई सालों तक फंस गई थी, और खुदा ने इसे ठीक कर दिया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि हम खुदा को ये बातें समझने में मदद दें। अब जब हम यहाँ अपना वक्त ख़त्म कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब देखें कि 3 सवालात हैं जिन पर हम अपना वक्त ख़त्म करना चाहते हैं। क्या खुदा आज शिफा देता है? खैर, मैं यकीन रखता हूँ कि वो ऐसा करता है, और यसू ने यूहन्ना 14:12 में कहा, इसने ये कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो भी मुझ पर यकीन करेगा वो काम करेगा जो मैं कर रहा हूँ, और वो इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं वालिद के पास जा रहा हूँ ताकि हम बड़े काम कर सकें। और कोई यसू का मुकाबला करना चाहता है, अब मेयार में ज़्यादा नहीं बल्कि मिकदार में। आपको क्या लगता है कि अपने चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में कितने लोगों के लिए दुआ की थी? हजारों। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि अब जान ले ये बात नहीं कि हम यसू से आगे निकल जाएं, क्योंकि हम मेयार में नहीं कर सकते, लेकिन हम हजारों हो सकते हैं, और यही वो करने की कोशिश कर रहा था।
वो 12 जो इसने चने, 70 जो इसने भेजे, 120 पेंटिकोस्ट के दिन, वो 3000 जो पेंटिकोस्ट के दिन ईमान वाले बने, और फिर इस हफ्ते 5000, और अब हम उन्हें तकरीबन हर 1.5 सेकंड बाद हासिल कर रहे हैं। बड़ा और बड़ा कोई आ रहा है। फरिश्ते अब जन्नत में नहीं बैठते। उन्हें खड़े होकर गाना और खुशी मनानी पड़ती है, क्योंकि हर लम्हा कोई ना कोई खुदावंद यसू मसीह के पास आ रहा होता है। नंबर 2, क्या खुदा आज शिफा दे सकता है? हिमम। फिर भी यूहन्ना 14:13 को देखें, और मैं जो कुछ अब मेरे नाम पर कहेंगे वो करूँगा, तो अगर तुम रैंडी के नाम पर दुआ करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम मोहम्मद के नाम पर नमाज पढ़ते हो, कहीं नहीं जाते। बुद्ध जो भी हो, ये सिर्फ शोर है। लेकिन अगर आप यसू के जिंदा शदा नाम पर दुआ करें, फिर अजमत इसे मलती है, और वही है जिसने सब कुछ तख्लीक किया। और आखिरी सवाल जो हम आज ख़त्म करेंगे वो ये है कि खुदा आज शिफा देगा। यूहन्ना 14 की आयत 4 को देखें, तुम मुझसे मेरे नाम पर कुछ भी मांग सकते हो, और मैं इसे करूँगा, जब हम अपनी मर्जी को इसकी मर्जी के साथ हम आहन करते हैं। देखें, यही चैलेंज है, और यह हमेशा आसान नहीं होता। हम अपनी मर्जी इसी में फंस जाते हैं, और जब हमारी मर्जी इसकी मर्जी और वक्त के साथ मील खाती है, तो वो हमें मोजिज़ा देना चाहता है, लेकिन अपने तरीक़े से, अपना वक्त। आओ दुआ करें। आमीन। ए खुदा, मैं अभी शिफा के लिए दुआ करता हूँ मेरे दोस्त जो देख रहा है। शुक्रिया लोगों को उनके ज़हन जिस्म में, और जैसा कि नैन्सी ने आगाज़ में जिक्र किया, उनकी रूह में शिफा देना, हिमम। कि उनकी रूह अफरातफरी और मुश्किलात से उभर सकती है। मैं तुम पर यकीन करता हूँ खुदावंद, और जहाँ दुश्मन मेरे ज़हन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, या नैन्सी इस मौसम को सिखा रही है कि इज़्तिराब पर काबू पाने की सलाहियत है, इज़्तिराब में एक्स लगा रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग जो इस ख्वातीन की बाइबल स्टडी में हैं वो उबूर करें, बिक्री के खून और हमारी गवाही के कलाम से। हम अब पर यकीन करते हैं, और मसीह के नाम पर आमीन अब का शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन। ठीक है, खुदा तुम्हें खुश रखे। आज देखने का शुक्रिया, और हम अगले हफ्ते लोक में दोबारा शुरू करेंगे। खुदा हमारी रहनुमाई कर रहा है, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप बुर्ज का हिस्सा हैं। अगली बार मिलते हैं। आज दी बुर्ज पर हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। बरा करम हमारी वेबसाइट www.online पर देखें। अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, और आपका हफ्ता खुशगवार गुजरे।